السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل منچن اسٹوری۔ تمام ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے منچن اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں ناقابل فراموش واقعات پر مبنی ایک سچی کہانی۔ یہ 70 کی دہائی کا واقعہ ہے۔ میں کرم الہی اپنی بیوی، 2 لڑکوں اور ماں کے ساتھ گجرات کے کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ ان دنوں اللہ پاک نے ہمیں تیسرا بیٹا عطا کیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کے پیدا ہونے پر پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹ دی۔ پیدائش کے 7ویں دن اچانک میری بیوی کو بخار ہو گیا۔ وہ بخار میں ایسی بے حال ہوئی کہ ہر شے سے بے کھانا ہو گئی۔ چھوٹے سے بچے کو ماں کے سپرد کر کے میں حکیم کی طرف بھاگا۔ حکیم سے دوائی لے کر گاؤں آتے ہوئے ساتھ میں دائی کو بھی لیتا ہوا آیا۔ میں لمبے لمبے سانس لیتا ہوا اپنے کمرے تک پہنچا۔ دائی بھی میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدم ٹھٹک گئے۔ میں سانس روک کے سامنے کا منظر دیکھنے لگا۔ دوا کا لفافہ میرے ہاتھ سے چھٹ کر زمین پر گر گیا۔ 1 فٹ کا سنہری رنگ کا سانپ، جس کی کھال چیتے کی کھال سے مشابہت رکھتی تھی، میری بیوی کے پاؤں میں اپنا ڈنگ اتار کر اپنی مستانہ چال چلتا، اس کی ٹانگ سے ہوتا ہوا دھیرے دھیرے اوپری حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں اس لمحے بھی چاہ کر کچھ نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے قدم من بھر کے ہو چکے تھے اور زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ کھڑے دائی کی حالت بھی مجھ جیسی ہی تھی۔ سانپ جب سینے تک پہنچا تو اس کا جسم لمحہ بھر ساکت ہوا۔ وہ پچھلے 2-3 گھنٹوں سے بے سدھ پڑی تھی۔ بچے نے دودھ بھی نہیں پیا تھا۔ اس دودھ کی بدبو بھی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سانپ اس کے جسم سے ایک جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹ گیا اور جاتے جاتے سانپ نے اپنی دم زور سے میری بیوی کے پاؤں پر ماری، جس سے اس کے بدن میں ہلکی سی جنبش آ گئی۔ سانپ چارپائی سے اتر کر میرے قریب سے گزرتا ہوا باہر نکل گیا۔ سانپ کے جاتے ہی میرا سکتہ ٹوٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری شریک حیات کا پاؤں نیلا پڑ چکا ہے۔ زہر پھیل جانے کے خوف سے میں الٹے قدم حکیم صاحب کو لینے کے لیے پہنچ گیا۔ انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور وہ میرے ساتھ بھاگے چلے آئے۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو آنکھیں حیرت سے پھٹی ہی پھٹی رہ گئیں۔ میری بیوی اپنے بدن پر چادر پھیلا کے بچے کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی تھی۔ قریب دائی اور میری ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ دائی نے مجھے آنکھ کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ میں سمجھ گیا کہ اس واقعے سے میری بیوی اور ماں کو بے خبر رکھنا چاہتی ہیں۔ میں نے حکیم صاحب کو بھی اشارہ کر دیا اور بلند آواز میں حکیم صاحب کو کہا کہ میری بیوی کا بخار آپ دیکھ لیں اور دوا دے دیں۔ اگر یہ واقعہ میں کسی کو سناتا تو سب یہی کہتے کہ میرا وہم ہے یا میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن دائی کو اس واقعے کا اچھے سے پتہ ہے، تو حکیم صاحب کو بھی یقین کرنا پڑا۔ سانپ ہمارے علاقے میں بے شمار پائے جاتے تھے، جانے وہ سانپ ہی تھا یا کوئی اور مخلوق تھی، اور اسے شاید میرے معصوم بچے پر ترس آ گیا جو اس کی ماں کی جان بخش گیا۔ دائی سکینہ کی ہدایت کے مطابق میں نے اپنی بیوی کو اس واقعے سے بے خبر ہی رکھا۔ وقت کے ساتھ میں بھی اس واقعے کو بھولتا گیا۔ اس واقعے کو 15 سال بیت چکے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ہم چھت پر چارپائیاں ڈال کر سو رہے تھے کہ اچانک میری بیوی نے کہا کہ سردی لگ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے بخار چڑھ رہا ہے۔ میں نیچے کمرے میں سونے جا رہی ہوں۔ میں اچھا کہنے کے بعد
کروٹ بدل کر سو گیا۔ سعدیہ اب کیسی طبیعت ہے؟ اٹھ جا، ناشتہ بنا دے۔ صبح جب میں نیچے اترا تو آوازیں دینے لگا مگر جواب نہیں آیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے تشویش ہوئی تو میں نے کمرے کا رخ کیا، اسے جگانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ ملکی عدم کو سدھار چکی ہے۔ میری نگاہ اس کے پاؤں پر پڑی تو میں چونک گیا۔ اس کا پاؤں نیلا پڑ چکا تھا۔ جب میں نے اس کا پاؤنچا اوپر کیا تو ٹانگ بھی زہر سے نیلی ہو چکی تھی۔ میری نگاہ کے سامنے 15 سال پرانا قصہ کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ اسی سانپ کا کارنامہ ہے جو آج سے 15 سال پہلے جان بخشی کر گیا تھا، اور میں نے خود کلامی کی اور اس کے بعد میں خاموش ہو گیا کیونکہ میں اپنے بچوں کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی بیوی کی تدفین کے بعد اپنے بچوں کو لے کر میں گجرات شہر میں شفٹ ہو گیا۔ میں نے اس پرسرار جگہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غیر آباد کر دیا۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے اور آج تک میرے دماغ سے نہیں نکل سکا۔ آج بھی اگر میں سانپ دیکھوں یا کسی سے سنوں تو دل عجیب سا خوف زدہ سا ہو جاتا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میری اولاد پریشان ہو جاتی ہے، لیکن ان کو اصلی بات کا ابھی تک نہیں پتا کہ میری یہ حالت کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، وہاں پہ جا کر آپ لوگ اپنی کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔